آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر لے جائیں گے جہاں انصاف اور طاقت کی جنگ لڑی گئی۔ 1066 کا سال ہے، انگلینڈ میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ ایک ایسا دور جو قانون کے حوالے سے ایک انقلاب لائے گا۔ لیکن یہ انقلاب آسان نہیں تھا۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد تھی، ایک ایسی کہانی جس میں بادشاہ، عدالتیں اور عوام سب شامل تھے۔ ہاں جی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ 1066 میں ولیم دی کانکر انگلینڈ کا نیا بادشاہ بنا۔ اس کے ساتھ ہی نیا قانون بھی آیا۔ لیکن یہ نیا قانون کیا تھا؟ کیا وہ اتنا سادہ تھا کہ ہر شخص کو سمجھ آ جائے؟ نہیں، یہ وہ وقت تھا جب بادشاہ کے حکم کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا اور عدالتیں صرف بادشاہ کی مرضی پر چلتی تھیں۔ لا براڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر عدالتیں تھیں تو پھر بادشاہ کی طاقت کیوں اتنی زیادہ تھی؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں تاریخ کے صفحات میں ملتا ہے۔ آئے ہم واپس 12ویں صدی میں چلتے ہیں، جب بادشاہ نے عدالتوں کو اپنی طاقت کے تحت رکھا۔ سرکاری عدالتیں تھیں، لیکن ان کے فیصلے ہمیشہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے۔ وہ عدالتیں صرف بادشاہ کی طاقت کو بڑھاتی تھیں اور انصاف کا اصل مقصد نظر انداز ہو جاتا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس ساری صورتحال میں ایک تبدیلی آنے والی تھی؟ یہ تبدیلی آتی ہے 1215 میں، جب میگنا کارٹا پر دستخط ہوتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب قانون کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ میگنا کارٹا نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ کو یہ بتا دیا کہ وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اس کے بعد عدالتوں کی اہمیت بڑھنے لگی۔ اب عدالتیں صرف بادشاہ کے حکم کو نہیں بلکہ عوام کے حقوق کو بھی مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے لگی۔ یہی وہ تبدیلی تھی جس نے انصاف کے ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی۔ عام قانون یا کامن لا ایک ایسا لیگل سسٹم ہے جو ماضی کے عدالتی فیصلوں اور نظریوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اس نظام نے بادشاہ کے حکم کی بجائے انصاف کے اصولوں کو بنیاد بنایا۔ کامن لا کی سب سے بڑی طاقت پریسیڈنٹ ہے۔ پریسیڈنٹ وہ عدالتی فیصلے ہیں جو آنے والے فیصلوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ لیگل سسٹم کو کنسسٹنٹ اور پریڈکٹیبل بناتے ہیں۔ یعنی اگر ایک کیس میں فیصلہ ہوا کہ کسی شخص کو بغیر ثبوت کے مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، تو یہ اصول مستقبل کے تمام کیسز میں بھی لاگو ہوگا۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹیننٹ کو بغیر نوٹس کے گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ فیصلہ دیگر رینٹل ایگریمنٹ کے ڈسپیوٹس میں بھی ایک مثال بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ پرماننٹ رول بن جاتے ہیں جن پر مختلف عدالتیں بھی عمل کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کامن لا میں ججز کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ وہ صرف فیصلے نہیں سناتے بلکہ لا کی انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں اور اسے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی بھی دیتے ہیں۔ یہ نظام ہر کیس کو ایک نئی اینٹ کی طرح دیکھتا ہے جو انصاف کی عمارت کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کامن لا کا یہ اصول اسٹارے ڈیسائسس کہلاتا ہے، یعنی ماضی کے فیصلوں پر قائم رہنا۔ اس اصول نے انصاف کو منظم اور قابل اعتماد بنایا۔ اس سے نہ صرف ججز کو گائیڈنس ملتی ہے بلکہ عام لوگوں کو بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ کامن لا کا یہ نظام صرف انگلینڈ تک محدود نہیں رہا۔ ولیم دی کانکر کے بعد یہ لیگل سٹرکچر دنیا کے کئی ممالک تک پھیل گیا، خاص طور پر ان ممالک میں جو کبھی برٹش امپائر کا حصہ رہے۔ آج بھی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پاکستان اور بھارت جیسے ممالک میں کامن لا کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے۔ کامن لا کا ایک اور یونیک فیچر یہ ہے کہ یہ حالات کے مطابق بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جہاں کوڈیفائڈ لاز وقت کے ساتھ ریجڈ رہتے ہیں، وہی کامن لاز ججز کے فیصلوں کے ذریعے بدلتے ہوئے حالات اور سماجی ضروریات کے مطابق ترقی کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ کے دور میں سائبر کرائمز کے لیے کوئی پرانے قوانین موجود نہیں تھے، لیکن کامن لا کے ججز نے پرانے اصولوں کو نئے حالات پر لاگو کر کے ان مسائل کا حل نکالا۔ یہ کامن لا کی فلیکسیبلٹی اور طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کامن لا سسٹم میں بھی کچھ چیلنجز ہیں، کیونکہ یہ پریسیڈنٹ بیسڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے عدالتوں کو ماضی کے فیصلوں کی تفصیلات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی فیصلے میں کوئی غلطی ہو تو وہ پریسیڈنٹ کے طور پر مستقبل میں بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ اس لیے ججز پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں انتہائی محتاط رہیں۔ کامن لا کا ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ایکویٹی ہے۔ ایکویٹی کا مطلب ہے کہ قانون کے سخت اصولوں سے ہٹ کر ایسے فیصلے کیے جائیں جو انصاف کے اصولوں کے مطابق ہوں۔ یہ اصول ان کیسز میں استعمال ہوتے ہیں جہاں لیگل پروویژنز سے انصاف نہیں مل رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قرض دیا ہو اور قرض کی واپسی کے لیے کوئی ریٹرن کانٹریکٹ نہ ہو، تو ایکویٹیبل پرنسپلز کے تحت عدالت اس قرض کو واپسی کے لیے حکم جاری کر سکتی ہے، چاہے قانونی طور پر کانٹریکٹ موجود نہ ہو۔ کامن لا کا اثر صرف عدالتوں تک محدود نہیں رہا، اس نے عوام کے رویے اور سوشل سٹرکچر کو بھی متاثر کیا۔ کانٹریکٹ لاز، رینٹل ایگریمنٹ لاز اور پراپرٹی کے ڈسپیوٹس کے اصول سب کامن لا سے ڈرائیو کیے گئے ہیں۔
یہ اصول نہ صرف عدالتوں میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی ایک رہنما کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کامن لا اور کوڈیفائڈ لا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ کامن لا کی طاقت پریسیڈنٹ اور ایکویٹی میں ہے، جبکہ کوڈیفائڈ لاز قوانین کو واضح اور قابل رسائی بناتا ہے۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ آخر میں کامن لا صرف ایک لیگل سسٹم نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک طریقہ کار ہے جو انصاف کو یقینی بنانے کے لیے وقت کے ساتھ خود کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قانون صرف طاقت کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ انسانوں کے حقوق اور انصاف کا تحفظ بھی کرتا ہے۔